بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو 12 مارچ بروز اتوار بعد نماز عصر تعیشہ مسجد سلفیہ گرپن پالیہ بنگلور میں منعقد کیا گیا ہے، ضلع جمعیت اہل حدیث بنگلور کی جانب سے ہے. اس میں بہت سارے علماء کرام نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے. مجھے آپ کے سامنے صدارتی خطاب کرنا ہے. صدارتی خطاب کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے، توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی ضرورت، توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت، اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار انسان کی توحید کی صالحیت پر ہے. ہم رب دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو سچا موحد بنائے اور توحید پرست بنائے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں لیکن اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو توحید یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ میں، انسان کے خون کے ہر ہر قطرے میں توحید رچ جائے، بس جائے، سما جائے. صحابہ کرام نے جب توحید کو اپنایا تو اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کی جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ دیں. صحابہ کرام نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. توحید انسان کو مضبوط کرتا ہے اور توحید کے ذریعے سے انسان کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں توحید کا وہ تصور اور توحید کی وہ چاشنی باقی نہیں رہی
جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف قسم کے شرک بدعات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان شرک و بدعات کے دلدل سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بھائی اس میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ توحید، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا کائنات کو باقی رکھے گا، اور جب اللہ رب العالمین چاہے گا کائنات کو ختم کر دے گا۔ بنانے کا اختیار بھی اسی کو ہے، بگاڑنے کا بھی اختیار اسی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھئے کہ آسمان سے تم کو روزیاں کون دیتا ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے تم کو روزیاں کون دیتا؟ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے فصلیں اگاتا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو تمہارے آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب لوگ یہی کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ مردوں سے زندوں کو بناتا ہے، اللہ زندوں سے مردوں کو بنائے گا۔ آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، زمین سے فصلیں اگانے والا وہی ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میرے بھائیوں، تو اللہ پوری جہان کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جب تک چاہے گا دنیا کو باقی رکھے گا، اور جب چاہے گا دنیا کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہی اس کی روزی کا مالک ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، تو کبھی بھی کوئی انسان غلط راستہ نہیں اختیار کرے گا، کبھی بھی کوئی انسان حرام طریقہ نہیں اختیار کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو لکھ دیتے ہیں۔ وہ کیسا ہوگا، کیا کمائے گا، کب مرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ ہم کو پیدا کیا ہے وہی ہماری روزیوں کا مالک ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزی حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، حرام طریقہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ایک وقت آئے گا اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین اور ایمان کو دنیا کی خاطر بیچ دے گا۔
ہم اسی فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق ایسی ہے, کتنے چوپائے ایسے ہیں جو اپنی روزی لے کر نہیں چلتے ہیں. ہم جب چلتے ہیں تو اپنی روزی کا اہتمام کر کے چلتے ہیں. نہیں, گھر میں آج کیا پکے گا, گھر میں کتنے مہمان آنے والے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں نا. ہم سفر میں نکلتے ہیں تو یا تو اپنے جیب میں پیسے رکھ کر جاتے ہیں یا تو اے ٹی ایم کارڈ رکھ کر جاتے ہیں, ضرورت پڑے گی تو پیسے نکال لیں گے. اپنی روزی کو لے کر چلنے کی مختلف شکلیں ہیں, لیکن اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اپنی روزیوں کو لے کر نہیں چلتے ہیں. ان کو روزیاں کون دیتا؟ یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے, کون ان کو کھلاتا؟ زمین کے تہوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے, ان کو کون کھلاتا؟ چوپائے, جانور, گائے, بیل, بکریاں, اونٹ, ان کو کون کھلاتا؟ لیکن اللہ رب العالمین ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اللہ ان کو روزی دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے, یعنی روزیوں کا مالک اللہ ہے. اب ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے, جن کا ایمان کمزور ہے, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لوح قرآنی لگاتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے مختلف قسم کے پلیتے لگاتے ہیں. ہمیں تعجب ہوتا ہے اس وقت جب ہم ان لوگوں کے گھروں کو اور دکانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل کہتے ہیں, لیکن ایسی شرکیہ چیزیں ان کے گھروں میں موجود ہیں, ان کے دکانوں میں موجود ہیں, ان کی آفسوں میں موجود ہیں, ان کے کارخانوں میں موجود ہیں, ان کی کمپنیوں میں موجود ہیں. کیا وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمیں روزی نہیں دے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, ہم روزی کا مالک کسی اور کو سمجھ لیے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. وہ اللہ جو ہم کو روزیاں دینے والا ہے ہم اسی کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین کے اندر کوئی چوپایا نہیں چلتا ہے مگر اس کی روزی کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر. يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اس کے دونوں مقام کو اللہ جانتا ہے, عارضی مقام کو بھی اور دائمی مقام کو بھی. ایک آدمی کہیں پر مستقر, کہیں پر وہ قیام پذیر ہوتا ہے. ہم بنگلور والے ہیں, ہم بنگلور میں قیام پذیر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کا انتظام بنگلور میں کرتا ہے, لیکن جب ہم بنگلور کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں اللہ کا نظام, اللہ کا سسٹم, اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم, اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے پہنچنے سے پہلے تمہاری روزی وہاں پہنچا دیتا. بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. معلوم یہ ہوا اللہ ہی روزیوں کا مالک ہے. روزی کے لیے مختلف پلیتے لگانا, روزی کے لیے مختلف لوح قرآنی لگانا, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کوئی تختیاں لگانا, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں. میرے بھائیوں, جب دنیا کو بنانے والا ایک ہے, روزی دینے والا ایک ہے, تو عبادت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا, جتنے رسولوں کو بھیجا, تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے لوگوں کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے, چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو, چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو,
چاہے وہ در و دیوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ سورج و چاند کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ زندہ کی شکل میں ہو یا مردہ کی شکل میں، غیر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی گئی تو شریعت نے اس کو طاغوت کہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اسی نے تم کو روزی دیا، ثم یمیتکم، پیدا بھی کیا، روزی بھی دیا، وہی موت بھی دے گا، ثم یحییکم، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ کے علاوہ جو تم شریک بناتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی کو موت دے سکتے ہیں؟ کسی کو روزی دے سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان تمام شرک کے معاملات سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو، اگر سارے کے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرنے لگیں، سارے انسانوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، تو اللہ رب العالمین کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عبادتوں سے بڑھوتری نہیں ہوگی، نافرمانیوں سے کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بڑائی کے اس مقام پر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے۔ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ اور نقصان ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، ہم کس کو سمجھائیں گے؟ کتاب و سنت کا درس دینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، آج کہیں درگاہوں پر، کہیں مزاروں پر، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب مندروں میں اور گرجا گھروں میں ہماری خاتون پہنچ چکی۔ افسوس ہے، کتاب و سنت کا درس دینے والے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے آج کہاں پہنچ گئے؟ آج مسجدیں ویران ہو گئیں، آج مزار آباد ہو گئے، درگاہ آباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، لوگوں، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین مثال دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مثال بھی کیسی بیان کی؟ اللہ نے مثال بیان کی ہے، ہم نے نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، انداز دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس الفاظ میں کیا انداز اختیار کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ،
وہ تمام کے تمام معبودان باطل جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ درگاہوں کی شکل میں ہوں، مزاروں کی شکل میں ہوں، دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہوں، شجر و حجر کی شکل میں ہوں، شمس و قمر کی شکل میں ہوں، زندہ یا مردہ کی شکل میں ہوں، انسان یا فرشتے کی شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمام معبودان باطل کو چیلنج کیا. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تمام لوگ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پوری دنیا کے بھگوان اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے معبودان باطل اکٹھا ہو جائے، انڈیا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے معبودان باطل اکٹھا ہو کر کے ایک مکھی بنانا چاہیں، یہ رب دو عالم کا چیلنج ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں. وَإِن يَسْلُبُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی درگاہوں اور مزاروں پر رکھے ہوئے شیرینی میں سے کچھ حصہ اٹھا لے، یا مندروں کے پرشاد سے کچھ حصہ اس میں سے نکال لے، لا يستنقذوه منه، تو دنیا کے پورے معبودان باطل مکھی سے اس شیرینی کو چھین بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر، کیسی مثال، کیسی مثال رب نے دی ہے. پوری دنیا کے معبودان باطل مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے ہیں. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کی شیرینی کو اٹھا لے تو اس میں سے وہ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، جب ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کو احساس ہوا کہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا، لیکن ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا گھمنڈ، ان کا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ مورتیاں پتھروں کی ہیں، یہ بول نہیں سکتی ہیں، یہ بول نہیں سکتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسی مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بول نہیں سکتی ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے توحید کا درس دینے والے اس شخص کو کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. میرے بھائیوں، ہم تو معبود کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مصیبتوں پریشانیوں میں ہمارا رب ہماری مدد کرے گا. ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت پڑے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ توحید کا درس ہے. بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو غوث اعظم، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو کیا مدد کے لیے پکارتے ہیں، دوسروں کے لیے داتا، گنج بخش. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑا مددگار ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے ظلمات سے. جب خشکیوں میں تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تمہاری پریشانیوں کو کون دور کرتا؟ جب سمندروں میں تم سفر کرتے ہو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو تو کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، جس کو تم انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ
धीरे धीरे चुपके चुपके पुकारते हो। मेरे भाइयों, अरबों में शिर्क था, लेकिन उनका शिर्क इतना मुतअद्दी नहीं था जो आज का शिर्क है। गरचे वो गैरुल्लाह की पूजा करते थे, लेकिन जब मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला होते थे तो सारे माबूदाने बातिल को छोड़ करके एक अल्लाह को याद करते थे और जानते थे कि ये माबूदाने बातिल ये हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत इकरमा बिन अबी जहल सहाबी रसूल हैं। जब मक्का फतेह हुआ, ये भागने के लिए कश्ती में सवार हुए। जब कश्ती समंदर में चल रही थी, कश्ती हचकोले लेने लगी। जो कश्ती का मल्लाह था उसने कहा, लोगों अल्लाह को याद करो, ये मुसीबत और परेशानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं टाल सकता है। हज़रत इकरमा बिन अबी जहल कहते हैं, मेरे दिल में ये बात आई कि अगर समंदर के बीच में हमारी मुसीबत और परेशानी को अल्लाह के अलावा कोई नहीं टाल सकता है, तो जमीन के ऊपर भी अल्लाह के अलावा कोई मुसीबत और परेशानी को टालने वाला नहीं है। कहते हैं, इस यकीन के साथ मैंने अपने दिल में ये बात बैठा ली कि आज अगर मैं नजात पा गया, सीधे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। चुनांचे अल्लाह ने उनको निजात दी, नबी की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, अरब लोग जब सफर में जाते थे, सत्तू को फेंट करके वो लोग भगवान की शक्ल बना लेते थे, और जब उनको भूख लगती थी खाना खाते रहते थे। जब खाना खत्म हो जाता था तब किसकी बारी है? अब माबूद की बारी है। वो जिसकी पूजा करते थे उसी को, उस सत्तू को घोल करके उसको पी लेते थे। कम से कम कुछ तो फायदा था, लेकिन आज तो वो भी फायदा नहीं। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को मददगार समझते हैं, दूसरों से मदद पुकारते हैं। अल्लाह ने मजीद फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो उस परेशान हाल की बात को सुनता है। इज़ा दआहु, जब उसको पुकारता। परेशानी में जब मुब्तला होते हैं किसको पुकारा जाता? अल्लाह को पुकारा जाता है। कौन है जो परेशान की परेशानी को सुनता है? वयक्शिफुस्सू, और उसकी परेशानी को दूर कर देता है। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, और तुमको जमीन का खलीफा बनाता, एक के बाद एक। पहले हमारे दादा, फिर हमारे बाप, फिर हम, फिर हमारे बेटे। इसको खुलफा कहा जाता, एक के बाद एक। ये नस्लों की बका कौन है? अल्लाह है। मेरे भाइयों, मुसीबतों परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारियों में मुब्तला किया था, नबी हैं, पैगंबर हैं, बीमारियों में मुब्तला हुए, सारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, तमाम के तमाम लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। जो माल था सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ने आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं। अल्लाह के अलावा किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ अल्लाह से इल्तिजा की, सिर्फ अल्लाह से रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। वो अय्यूब इज़ नादा रब्बहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ऐ नबी, अय्यूब को याद करो। इज़ नादा रब्बहु, जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे तकलीफ पहुंची है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और ऐ मेरे परवरदिगार तू ही रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी में, परेशानी में किसको याद किया? अल्लाह को याद किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अय्यूब की परेशानी को दूर कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पानी का चश्मा निकला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा, ये पानी पियो, इंटरनल प्रॉब्लम, अंदरूनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी को पिया, अंदरूनी परेशानियां खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह ने कहा, इसी से नहाओ, एक्सटर्नल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। पानी को पिया, पानी को
पानी से नहाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने अय्यूब की बीमारी को दूर कर दिया, हमने उनको अहलो अयाल भी दिया, उनके पास जो माल और दौलत थी उससे ज्यादा हमने उनको दिया। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कोई मांगने वाला आए, कोई मांग कर तो देखे। वो रब्बे जुल जलाल जो समंदरों में मछलियों को रोजियां देता है, वो रब्बे जुल जलाल जो जंगल में दहाड़ते हुए शेर को रोजी देता है, वो अल्लाह हमें ऐसी नहीं छोड़ेगा। हमें उस अल्लाह को पुकारना चाहिए। मुसीबतों परेशानियों को दूर करने वाला सिर्फ रब की जात है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज होकर के अपनी कौम से भाग गए। जब कश्ती डूबने लगी, समुंदर के अंदर छलांग लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताना चाहा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कूदे, उसी वक्त एक बड़ी मछली ने अपने मुंह को खोल दिया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मछली के पेट में चले गए। अब मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर के समंदर की तह में चली गई। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां याद आया, जब समंदर के ज़र्रात और उसके कंकरों से सुबहान अल्लाह की आवाज सुनी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद आया कि मैं अपने रब को नाराज करके भाग आया हूं। उन्होंने दुआ पढ़ी, सुबहानका इन्नी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया, मछली ने उनको बाहर निकाल दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह को पुकारो। नफा और नुकसान का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा को बुलाया और कहा, है मेरी बेटी, दुनिया में जो अल्लाह ने मुझे माल दिया है उसमें से तू जो कुछ चाह मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन क़यामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आ सकूंगा, तेरा अपना अमल काम आएगा। आज मुसलमानों का एक बड़ा अकीदा है, बहुत सारे मुसलमान बदअकीदगी के शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि जब हम कब्र में जाएंगे सवाल जवाब होगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे फलां आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हम अल्लाह की इबादत भी नहीं करते हैं, अल्लाह से मदद भी नहीं मांगते हैं। जब मस्जिद में आते हैं अपना हाथ बांध करके कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन जब मस्जिद से बाहर जाते हैं, मज़ारों और दरगाहों पर जाते हैं, हम कहते हैं, बाबा जो आप देंगे वही हमको मिलने वाला। यह है मुसलमानों का अकीदा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों का तौहीद इतना कमजोर हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चंद कलिमात सिखाए, जिसमें एक बात यह थी, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जब तुमको कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब तुमको मदद मांगनी हो मदद भी अल्लाह से मांगो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूं, लिहाजा तुम कपड़ा मुझसे मांगो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिला दूं, लिहाजा खाना मुझसे मांगो। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब गुमराह हो
سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں. اس لیے ہدایت مجھ سے مانگو. سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو, مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو, ہدایت کا سوال اللہ سے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ تربیت کی تھی. صحابہ کرام جب بھی کوئی سوال کرتے تھے اللہ سے کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ صرف اللہ سے سوال کرتے تھے. ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کی تربیتیں کیسے کی ہیں میرے بھائیوں؟ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اپنے نانا سے, اپنے دادا سے سوال کرتا ہے مجھے کپڑے چاہیے, مجھے جوتے چاہیے. آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ہمارے بچے نے مانگا, ہمارے بیٹے نے مانگا, ہمارے پوتے نے مانگا, ہم نے اس کی مانگ پوری کر دی. لیکن ہمارے اسلاف اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے بیٹا تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. باپ کو تو معلوم ہو گیا, دادا کو تو معلوم ہو گیا, نانا کو تو معلوم ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد بچہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا, کہتا تھا اے اللہ مجھے کپڑا دے دے. مانگنے کے بعد اس کا دادا اس کو لا کے کپڑا دے دیتا تھا اور یہ تاثر دیتا تھا بیٹا یہ اللہ نے تم کو کپڑا دیا. یہ ہے تربیت. اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں توحید کو اتنا بھر دیا جائے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے. میرے بھائیوں وقت ختم ہو گیا, ہر عالم کو محدود وقت دیا گیا ہے, اس لیے میں بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو کما حق انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.